اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ مبارک رمضان اپنی رحمتوں کے ساتھ موجود ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اس ماہ کے اندر بہترین انداز سے مہینے کا استفادہ کرے، اور جہاں ہمیں بہت سارے وہ امور ہیں کہ جو انسان سوچتا ہے کہ اس ماہ کے اندر کرے، فلانا کام ہے، یہ کام ہے، وہ کام ہے، اسی طریقے سے روایات کے اندر بعض ایک کام ہے جن کے اندر بہت زیادہ ہمیں تاکید اور فوکس دکھائی دیتے ہیں اس ماہ کے اندر، کہ یہ کام تم اپنی پریورٹی لسٹ کے اندر ڈال دو، کہ باقی کام کرو نہ کرو، کم از کم یہ کام تم ضرور کر لو اس ماہ کے اندر۔ اور انہی کاموں میں سے ایک کام جس کو آپ کے سامنے آج پیش کرنا ہے وہ ہے حرام سے بچنا۔ دیکھیں، بہت سادی سی بات ہے، ہمارے پاس دو قسم کے افعال ہیں۔ ایک وہ فعل ہے جو خدا کے قریب کرتا ہے، ہم اس کو مستحب، اس کو واجب سے جانتے ہیں، ان دو عنوانات سے، یعنی جو خدا کی رضایت کے اوپر دلیل بنتا ہے۔ اس کے مقابل میں دوسرا کام وہ ہے کہ جو خدا سے دور کرتا ہے، یہ حرام ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا ایک ہی وقت میں ایک کام خدا سے قریب کر رہا ہوں، خدا سے دور کر رہا ہوں، نہیں۔ یہ مہینہ وہ ہے جس میں خدا سے قریب ہونے کا مہینہ ہے، خدا اپنی رحمت کے دروازے کھولا ہوا ہے، مغفرت کے دروازے کھولا ہوا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ انسان اس رحمت والے مہینے میں بھی خدا سے دور ہو جائے، اور کس انداز سے ہوگا کہ اگر اس نے وہ فعل انجام دیا جو خدا نے حرام قرار دیے ہیں۔ لہٰذا اس ماہ کے اندر بہت زیادہ اہمیت دکھائی دیتی ہے اس چیز کی کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچا کے رکھے۔ اگر بہت زیادہ نیکی نہیں بھی کر پا رہا نا، ایک کام ہی کر لے، اگر حرام کر رہا تھا وہ چھوڑ دے۔ مثال کے طور پہ چھوٹے چھوٹے اہم ترین حرام جو ہیں، اگر داڑھی مونڈ رہا تھا، اس ماہ کے اندر اس داڑھی کو نہ مونڈے۔ اگر یہ سود کھا رہا تھا، اس ماہ کے اندر سود کھانے کو چھوڑ دے، عزم کر لے کہ اب نہیں کھانا۔ اگر اس کی زبان سے گالیاں ادا ہوتی تھیں، اب وہ ایک فقہی مسئلے میں نہیں جانا چاہ رہا کہ کس مقام پہ گالی دینا جائز ہے، کس مقام پہ حرام ہے، اپنے آپ کو اس سے روکیں۔ اس قسم کے جو بھی کام ہے حرام، اس سے اپنے آپ کو بچائے۔ نماز کا ترک کرنا، یعنی نماز کا قضا کرنا حرام ہے، انسان اپنے آپ کو اس سے بچائے۔ روزے کا چھوڑنا، اس ماہ کے اندر جو روزہ سبب رحمت ہے اس کو چھوڑنا حرام ہے، تو انسان اپنے آپ کو واجبات پہ عمل کرے، حرام سے بچائے۔ کس انداز سے؟ یعنی خود فلسفہ روزہ اور روزے کے مقاصد میں سے ایک مقصد کیا ہے، یعنی ماہ کی رحمتیں کس تک پہنچیں گی جس نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا۔ روایت کس انداز میں ہے معصوم سے کہ ان الصیام لیس من الطعام والشرب وحدہما، کہ روزہ جو ہے وہ صرف کھانے پینے کا نام نہیں ہے، یہ نہیں کہ انسان صرف کھائے پیے۔ فَإِذَا صُمْتُمْ فَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ، جب تم روزہ رکھتے ہو تو یہ کام کرو۔ اب امام نے وہ کام گنوائے، وہ کیا؟ کہ اپنی زبان کی حفاظت کرو۔ اگر خدا نخواستہ تمہاری زبان والے گناہ تم کرتے تھے، اس میں صرف گالیاں شامل نہیں ہیں، اگر کسی کی غیبت کرتے ہو، کسی کی پیٹھ پیچھے برائی کرتے ہو، کسی مومن کو اذیت پہنچاتے ہو، اپنی زبان کا استعمال دیکھ کے کرو۔ بہت معمولی سا گوشت کا لوتھڑا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے کہ تمہیں آتش جہنم تک پہنچا دے گا، اذیت نہ ہو تمہاری۔ تو بیان کیا، وَاحْفِظُوا أَلْسِنَتَكُمْ عَنِ الْكِذْبِ، زبان کو جھوٹ سے بچاؤ۔ وَغَضُّوا أَبْصَارَكُمْ عَمَّا حَرَّمَ اللَّهُ، اپنی نگاہوں کو ان مقامات سے بچاؤ کہ جہاں اللہ نے نگاہ ڈالنے کو حرام قرار دی، کیونکہ تم نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ روزے کا نام اپنے آپ کو صوم کہتے ہیں، روکنا۔ تو روکنا صرف کھانے پینے سے نہیں ہے، لعلکم تتقون، روکنا کس لیے تھا؟ تاکہ تم تقوی اختیار کر سکو۔ تو یہ کام کرو، اور کیا کرو؟ ولا تنازعوا، جھگڑا نہ کرو، ولا تحاسدوا، حسد نہ کرو، ولا تغتابوا، اس ماہ کے اندر غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کی پیٹھ پیچھے برائیاں نہ کرو، روکو اپنی زبان کو۔ ولا تسابوا، غالم گلوچ نہ کرو، ولا تشتاموا، کسی کو سب و شتم نہ کرو، ولا تظلموا، کسی کے اوپر ظلم نہ کرو، ولا تزاجروا، اس ماہ کے اندر جھگڑا نہ کرو، ولا تغفلوا عن ذکر اللہ وعن الصلاۃ، اس ماہ کے اندر دیکھو ذکر الہی سے غافل نہ ہونا۔ یہ ماہ مبارک رمضان ہے، تم نے روزہ رکھا ہوا ہے، نماز سے غافل نہ ہونا۔ وَأَلْزِمُوا الصُّمْتَ وَالسُّكُوتَ، اس ماہ کے اندر اپنے اوپر لازم کر لو کس چیز کو؟ خاموشی کو، اپنے اوپر سکوت کو لازم کر لو۔ اور کیا کرو؟ وَالصَّبْرَ وَالصِّدْقَ، اپنے اوپر صبر کو لازم کر لو، اپنے اوپر سچائی کو لازم کر لو۔ وَمَجَانَبَتِ أَهْلِ الشَّرِّ، اہل شر سے دوری کو اپنے اوپر لازم کر لو، اہل شر کے ساتھ نہ بیٹھنا اس ماہ کے اندر۔ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ وَالْكِذْبِ، اس ماہ کے اندر اپنے آپ کو جھوٹ سے بچاؤ، اپنے آپ کو دھوکے دینے سے بچاؤ اس ماہ کے اندر، یعنی یہ کام ہے جو اس کے اندر تم نے خاص طور پہ کرنے ہیں۔ تو روزہ صرف بھوک و پیاس کا نام نہیں ہے، حتیٰ روایات کے اندر ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ یہ وہ عمل ہے جو افضل ترین عمل ہے ماہ کے اندر،
نہیں آپ سوال کریں نا کہ اس ماہ کے اندر افضل ترین عمل کیا ہے، کیا قرآن پڑھنا افضل ہے، کتنی فضیلت ہے، کیا روزہ رکھنا افضل ہے، کتنی فضیلت ہے، کیا صدقہ دینا افضل ہے، کتنی فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن ان تمام کے باوجود بھی سب سے افضل ترین کام کیا ہے کہ حرام الہی سے بچ جاؤ، حرام کو انجام نہ دو۔ اسی طریقے سے روایت ہے خطبہ شعبانیہ کے اندر امام نے مولا کائنات علیہ السلام نے اللہ کے رسول سے سوال کیا کہ ماہ یہ افضل الاعمال فی هذا الشہر، اے اللہ کے رسول اس ماہ کے اندر افضل ترین عمل کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے جواب کیا دیا، افضل العمل فی هذا الشہر الورع من محارم اللہ، کہ اس ماہ کے اندر افضل ترین عمل کیا ہے؟ افضل ترین عمل یہ ہے کہ حرام الہی سے اپنے آپ کو بچاؤ، ورع کی کیفیت اختیار کر لو حرام الہی کے لیے، صرف بچاؤ نہیں، ورع تک پہنچ جاؤ۔ ورع کا مطلب کیا ہے؟ انتہائی محتاط ہو جاؤ، حرام سے اپنے آپ کو دور کرنے میں انتہائی محتاط ہو جاؤ، اس کیفیت تک تم اس ماہ کے اندر پہنچ جاؤ۔ یہاں تک ہمیں ایک روایت دکھائی دیتی ہے کہ اللہ کے رسول کے سامنے دیکھا کہ اللہ کے رسول نے ایک خاتون ہے جو اپنی کنیز کو دشنام دے رہی ہے، گالم گول دے رہی ہے اور خراب الفاظ کا استعمال کر رہی ہے۔ اللہ کے رسول کی خدمت میں اس نے کہا انا صائمہ، اے اللہ کے رسول میں روزہ دار ہوں۔ فوراً اللہ کے رسول جو رحمت للعالمین ہے، لیکن دیکھیں کتنے غضبناک انداز میں اللہ کے رسول نے جواب دیا، کیف تکونین صائمہ، کس طریقے سے تم روزہ دار ہو، وقد سببت جاریتک، ابھی تو نے اپنی جاریہ کو گالم گلوچ کیا، اس کے ساتھ اس کو جو ہے وہ برے الفاظ سے پکارا ہے، کیسے تم جاریہ ہو؟ پھر امام اللہ کے رسول نے بیان کیا ان الصوم لیس من الطعام والشراب، روزہ جو ہے وہ کھانے پینے کا نام سے روکنے کا نام نہیں ہے صرف، صحیح یہ بھی واجب ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ انسان اگر دوسری طرف جا رہے تو یہ کام کرنا شروع کر دے، نہیں، یہ بھی واجب ہے، لیکن صرف یہ نہیں ہے، بلکہ کیا انما جعل اللہ تعالی ذالک حجابا عن سواہما من الفواحش، خدا نے اس کو حجاب بنایا ہے، یعنی کھانے پینے کے وجوب کو، یعنی اس سے اپنے آپ کو روکنے کو خدا نے حجاب بنایا تاکہ اس کے ذریعے سے تمہارے نفس، ابھی اپنے الفاظ ہیں اس کی تفصیل میں، کہ اس کے ذریعے سے تمہارے نفس کے اوپر تمہارا قابو بڑھے، اور جب قابو بڑھے تمہارے نفس کے اوپر تو تم بچو کن چیزوں سے؟ من الفواحش، فحش کلامی سے، فحش منظر سے، ان چیزوں سے بچو، من الفعل والقول، چاہے یہ بولنے والا ہو چاہے کرنے والا ہو، جو بھی فواحش ہیں خراب چیزیں ان سے تم بچو۔ پھر اللہ کے رسول نے بیان کیا ما اقل الصوم و اکثر الجوع، کتنا ایسا ہے کہ کتنا زیادہ ایسا ہے کہ بھوک زیادہ ہے اور روزہ نہیں ہے، یعنی کتنے ایسے روزے دار ہیں کہ جن کے صرف بھوک ملتی ہے، روزہ نہیں ملتا۔ یہاں تک کہ امیر المؤمنین کی عجیب انداز سے حدیث ہمیں دکھائی دیتی ہے کہ کم من صائم لیس لہ صیامہ الا الظما، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو روزہ صرف پیاس دیتا ہے، اس کے علاوہ کچھ اجر و ثواب نہیں ملتا۔ یعنی بہت گویا کہیں کہ ریڈ لائن ہے ماہ مبارک رمضان کے اندر کہ انسان اپنے آپ کو اس لمحے تک نہ لے کے جائے، اس چیز سے بچا کے رکھے کہ حرام الہی سرزد نہ ہونے پائے۔ خدا بند متعال سے دعا ہے کہ اس ماہ کے اندر ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، زیادہ سے زیادہ خدا کی بارگاہ میں حرام الہی سے بچنے کی توفیق عطا فرما، انتہائی محتاط ہو جائے ہم حرام الہی سے بچنے کے اندر۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔